جو ہے اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، اپنا اس پر حق سمجھتا ہے کہ جنات دو طرح سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا انسان شیطان کو خود دعوت دیتا ہے، اس کو مدعو کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کا استعمال کرنا پڑتا ہے، انسان کھانا بھی کھاتا ہے اور پانی بھی پیتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی کھانا بھی کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح خوراک کا استعمال کرتے ہیں۔ اور احادیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جنات دو طرح سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ نمبر ایک، جس کا تذکرہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات نے مجھ سے اپنی خوراک کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو کہا کہ جس بھی ہڈی پر بسم اللہ، اللہ کا نام ذکر کر دیا جائے وہ تمہاری خوراک ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہڈی کو گوشت سے بھرپور بھر دے گا اور تم اس کو تناول کر سکتے ہو۔ اور یہ مینگنیاں جو ہیں یہ تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بتایا کہ اے میرے صحابہ، تم ان دو چیزوں کے ساتھ ہرگز استنجا نہ کیا کرو، ایک ہڈی اور دوسرا گوبر وغیرہ، اس چیز سے استنجا نہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے مسلمان بھائی یعنی جنوں کی خوراک ہے۔ اور دوسری خوراک جو جنات جس طریقے سے حاصل کرتے ہیں وہ ہے جب انسان کھانا کھاتا ہے تو جنات بھی چوری چھپ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا، اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، تو گویا انسان شیطان کو خود دعوت دیتا ہے، اس کو مدعو کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں بھولتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، تو شیطان کی جرت ہی نہیں ہے، شیطان کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کے ساتھ بیٹھ کر ایک بھی لقمہ کھا سکے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو یہ نصیحت کی تھی۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو کہا تھا، قُلْ سَمِّ اللَّهَ، اے بچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھانا تناول کرو۔ اور بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے، بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے شیطان اس کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کھانے کو تناول نہیں کرتا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرتے تو ہم پہلے ابتدا نہیں کرتے تھے، ہم کھانے کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ کرتے یا اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھاتے تو ہم بھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، جیسے کہ کوئی اس کو ہانپ رہا ہے، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کھانے میں سے کچھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ہاتھ کو تھام لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک آدمی بھی آتا ہے، وہ بھی دوڑتا ہوا آیا اور کھانے میں سے کچھ اٹھانے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا اور آپ نے فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام، بے شک شیطان اب
کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، اپنا اس پر حق سمجھتا ہے کہ اس کھانے کو تناول کرے جس پر بسم اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس لڑکی کے ذریعے سے کھانے کو اپنے لیے حلال کروانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک آدمی کو بھیجا، اس کے ذریعے سے کھانے کو اپنے لیے حلال کروانا چاہتا تھا، لیکن میں نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی قسم ہے اس شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی شیطان جو ہے اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، اپنا اس پر حق سمجھتا ہے جس پر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو بعض دفعہ بہت بار دیکھنے میں آیا ہے کہ بندہ جب کھانا تناول کرنے لگتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا نام بھول جاتا ہے، اس پر بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تاکہ شیطان ہمارے کھانے میں حصہ دار نہ بن سکے۔ اور اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ پائے، بھول جاتے ہیں، تو درمیان میں ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس حوالہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم یہ پڑھا کریں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے شیطان وہاں سے دفع دور ہو جاتا ہے، اس کھانے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اور کھانا کھا رہا ہے۔ تو جب اس کھانے کا ایک لقمہ رہ جاتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھا، تو وہ کہتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ وہ یہ پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ نے یہ وضاحت کی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر شیطان کھانا کھا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اللہ کا نام ذکر کیا، یہ دعا پڑھی بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو شیطان نے جتنا بھی کھانا کھایا تھا اس نے ساری کہہ کر دی۔ یعنی اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے شیطان نے وہ سارا کھانا باہر نکال لیا، اس کو نہیں کھایا، اور شیطان بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کھانے کو تناول نہیں کرتا۔ اس کھانے میں اللہ سبحانہ و تعالی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا خصوصی طور پر اہتمام کریں تاکہ شیاطین ہمارے کھانے میں ہرگز شرکت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔